ہماری فقہ کے ایک بہت مشہور فتاوا جسے ہم فتاوائے عالمگیری کہتے ہیں، یا اسے دوسرا نام فتاوائے ہندیہ کا دیا جاتا ہے۔ فتاوائے عالمگیری یا فتاوائے ہندیہ، یہ جلد نمبر 1 المکتبۃ الحقانیہ پشاور کی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا تعریف فرماتے ہیں کہ احتجار کیا ہے۔ صفحہ نمبر 106 آپ فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ الْاِعْتِجَارِ، احتجار مکروہ ہے۔ لیکن جب احتجار مکروہ ہے تو یہ ہے کیا احتجار؟ ہمیں معلوم نہیں کہ احتجار کیا ہے۔ وَهُوَ أَن يُكَوِّرَ عَمَامَتَهُ وَيَتْرُكُ وَسَطَ رَأْسِهِ مَكْشُوفًا۔ احتجار اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے عمامے کو سر کے اوپر لپیٹیں اور آپ کی سر کی درمیانی حصہ، سر کا درمیانی حصہ یہ ننگا رہے، یہ ممنوع ہے، یہ مکروہ ہے، اسے احتجار کہتے ہیں۔ اسے احتجار نہیں کہتے کہ آپ نے عمامے کی نیچے ٹوپی رکھی ہے اور جس سے آپ کی کھوپڑی نہیں دکھا رہی ہے، اس کو احتجار نہیں کہتے ہیں۔ احتجار ہمارے فقہ کے مسائل میں اس کو کہتے ہیں۔ آپ نوٹ فرمائیں، یہ فتاوا عالمگیریہ جسے فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 106 المکتبۃ الحقانیہ پشاور کا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے تعریف فرمائی ہے کہ سر ننگا ہو اور ارد گرد امامہ ہو تو اسے کہتے ہیں الاحتجار، یہ نماز کے دوران مکروہ ہے۔ ہماری فقہ کا ایک اور کتاب، بڑا مشہور کتاب، فتاوا قاضی خان، شاید بچہ اس کو جانتا ہوں۔ فتاوا قاضی خان، یہ جلد نمبر 1، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ایک ایسا فتاوا ہے کہ اس میں سے ہمارا چھوٹا سا بھی بچہ ہو اور اسے اگر آپ پوچھیں گے کہ فتاوا قاضی خان پڑھا ہے یا سنا ہے یا دیکھا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کی صفحہ نمبر 58 فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ الْاِعْتِجَارِ، احتجار مکروہ ہے۔ تو احتجار کی تعریف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَشُدَّ رَأْسَهُ بِالْمِنْدِيلِ، آپ اپنی سر کو باندھ لے۔ دیکھو یہاں پر شد سے کئی معنی لیا جا سکتے ہیں، باندھنا بھی اور لپیٹنا بھی۔ آپ اپنے سر سے لپیٹے کوئی رومال یا سر کو باندھے کسی رومال سے، وَيَتْرَكُ وَسَطَ رَأْسِهِ، اور درمیانی حصہ سر کا اس کو آپ چھوڑ دیں، اس پر آپ کا کوئی رومال نہیں ہو، کوئی امامہ نہیں ہو، کوئی کپڑا نہیں ہو، آپ کے سر ٹوپی نہیں۔ دیکھو یہ یاد رکھیں کہ عربی میں ٹوپی کو قلنسوہ کہتے ہیں، قلنسوہ۔ فقہ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ بحث نہیں آئے گی کہ ایسے لکھا گیا ہوگا کہ وَيَكْرَهُ الْاحْتِجَارِ وَهُوَ أَن يَشُدَّ رَأْسَهُ وَيَتْرُكُ قَلَنسُوَتُهُ مَكْشُوفًا، کبھی نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کی تعریف، احتجار کی تعریف یہ ہوئی ہو کہ آپ سر کے ارد گرد امامے کو لپیٹے اور آپ کا قلنسوہ ٹوپی آپ کی خالی رہی ہو، یہ تعریف نہیں ہے۔ بلکہ ہر جگہ فقہاء نے سر کا لفظ استعمال کیا۔ ارے بھئی، سر اور ٹوپی کے درمیان فرق ہوتا ہے، سر الگ چیز ہے اور ٹوپی الگ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا فتاوا قاضی خان جلد نمبر 1، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہماری فقہ کا ایک اور بھی کتاب ہے خلاصۃ الفتاوا، بہت مشہور و معروف کتاب ہے خلاصۃ الفتاوا، اور اس کا جلد نمبر 1، اس میں تعریف سنتے ہیں کہ احتجار کس کو کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 صفحہ، اس میں احتجار کی تعریف وَيَكْرَهُ أَن يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَجِرٌ، مکروہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ حالت احتجار میں ہو، معتجر ہو۔ تعریف کیا ہے احتجار کی؟ وَهُوَ أَن يَشُدَّ الْعَمَامَةَ حَوْلَ رَأْسِهِ، کہ آپ اپنی سر کے ارد گرد حمامے کو لپیٹو، اور کیا ہی بات ہے،
وَيَدَعُ حَامَّتُهُ، اور کھوپڑی کو ننگا چھوڑ دے۔ لفظ پر غور کر لیا کریں، حامہ، میں نے آپ کو 3 کتابوں سے دکھایا کہ لفظ حامہ لکھا ہوا ہے، کھوپڑی، کہ آپ کے کھوپڑی دکھائی دے رہے ہو، یہ کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ فلہذا معلوم یہ ہوا کہ صرف عمامہ پہننا اور ٹوپی کو بغیر کوئی پیچ لگانا یا بغیر کوئی کور کرنا یہ احتجار نہیں ہے، بلکہ احتجار یہ ہے کہ آپ کا سر ننگا ہو، اور ننگا ہونے کے بعد آپ ان کے ارد گرد، سر کے ارد گرد رومال یا عمامے کو لپیٹیں، اور لپیٹنے کے بعد آپ کی سر کی کھوپڑی دکھائی دے رہی ہو، اسے احتجار کہا جاتا ہے۔ ہماری فقہ کی ایک بڑی مشہور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس نے 4 مذاہب کی تعریف کی ہوئی، ہر مسئلے میں 4 مذاہب کی مسلک کو بیان کیا، 4 مسالک کی مسلک کو اور ان کی نظریے کو بیان کیا ہے ہر مسئلے میں۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اور ان کا صفحہ 241، 241واں صفحہ۔ آپ نے بحث مکروہات میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الحنفیہ کیا کہتے ہیں، احتجار کے بارے میں الحنفیہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے لکھا ہوا ہے کہ احتجار مکروہ ہے، تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک میں احتجار کیا ہے۔ فرماتے ہوا شد الرأس بالمندیل، اپنے سر کو رومال سے باندھنا، رومال کو سر سے لپیٹنا، اور معطر کے وسطہا مکشوفاً، اس کے ساتھ کہ سنٹر والی جگہ آپ کی کھوپڑی، آپ کی سر کا درمیانی حصہ ننگا ہو، دکھائی دے رہی ہو، اسے احتجار کہتے ہیں۔ فلہذا یہ احتجار ہے کہ اگر آپ کی سر کی کھوپڑی دکھائی دے رہی ہو اور سر کے ارد گرد آپ کی کوئی عمامہ یا رومال لپیٹی گئی ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ نماز کے درمیان مکروہ ہے، نہ یہ کہ ٹوپی آپ کی ننگی ہو، کیونکہ عربی میں ٹوپی کو قلنسوہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القنانس، ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ٹوپی کے اوپر عمامہ لپیٹتے ہیں، اور مشرکین جو ہے وہ بغیر ٹوپی کے عمامے کو پہنتے ہیں۔ فلہذا احتجار اسی وجہ سے مکروہ جانی گئی کہ اس کی مشابہت مشرکین کے ساتھ ہے، تو یہ ممنوع ہے، نہ کہ ٹوپی کھلا چھوڑنا یہ ممنوع نہیں ہے۔